رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، باری الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ اما بعد، قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم: العلم علمان، علم الادیان و علم الابدان۔ ایک صلوات پڑھیں۔ گزشتہ کئی دنوں سے جو ہماری مجالس شروع ہیں، ہمارا ٹاپک ہے روحانی بیماریاں۔ جہاں جسم ہے تو جسمانی بیماریاں ہیں، روح ہے تو روحانی بیماریاں ہیں۔ علم بھی دو طرح کا ہے، دین کا علم اور بدن کا علم۔ اور جہاں جسمانی بیماریاں ہیں اور روحانی بیماریاں ہیں، روحانی بیماریاں زیادہ سخت اور خطرناک ہیں، کیونکہ روحانی بیماری جسے ہو جائے اس کی دنیا بھی برباد ہوتی ہے اور آخرت بھی برباد ہوتی ہے۔ مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں: اِنَّ مِنَ الْبَلَاءِ فاقہ، یقیناً بہت بڑی بلا ہے فاقہ، فقیری، تنگ دستی، لیکن اس سے بھی بڑی بلا کیا ہے؟ مرض البدن۔ وَأَشَدُّ مِنْ ذَلِكَ مرض القلب، لیکن اس سے بھی بڑی مرض القلب، دل کی بیماری، روحانی بیماریاں۔ اسی طرح نعمت کا حاصل ہونا ایک سعادت ہے۔ وَإِنَّ مِنَ النِّعَمِ سَعَةُ الْمَالِ وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ صِحَّةُ الْبَدَنِ، لیکن اس سے بھی مال کی سعادت حاصل ہونے سے بھی جو بدن کی صحت ہے وہ زیادہ بڑی سعادت ہے۔ لیکن اس سے بڑی سعادت کیا ہے؟ وَأَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ تَقْوَى الْقُلُوبِ، یعنی دل کی بیماری نہ ہونا بہت ہی بڑی سعادت ہے۔ ایک صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ جہاں ان بیماریوں کا تذکرہ ہو رہا ہے، آج جس بیماری کے متعلق، روحانی بیماری کے متعلق ہم بات کریں گے وہ ہے ریاکاری، جس کو کہیں گے دکھاوا، شو آف۔ دکھاوا دو طرح کا ہو سکتا ہے۔ ایک دکھاوا جو ہوتا ہے وہ انسان انجام دیتا ہے صرف بندوں کے لیے، یعنی اسے اللہ اور رسول سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، وہ جو بھی کام کرتا ہے دکھاوے کے لیے کرتا ہے، کیونکہ اسے اس سے دنیا حاصل کرنا ہے یا اسے اس سے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ یہ زیادہ تر کافروں کا اس طریقے سے کام ہوتا ہے۔ اور ایک ریا جو ہے، ایمان والا کام تو اللہ کے لیے کر رہا ہے، مثلا کوئی کام عمل اللہ کے لیے ہی انجام دے رہا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس میں انسان کی بھی رضا کا، انسان کو بھی خوش کرنے کا خیال اس کے دل میں آتا ہے۔ یہ اس کو کہیں گے شرک، یعنی وہ اللہ کے لیے عمل تو کر رہا ہے لیکن اللہ کے ساتھ جو شریک کر رہا ہے کسی اور کی رضا حاصل کرنے کا، وہ اس کو کہیں گے شرک۔ اور یہ ریا بھی ایک اس طرح کا شرک ہے۔ ایک ریا یہ بھی ہوتا ہے کہ خود ایمان میں ریا ہوتا ہے، یعنی ایمان اس کے پاس نہیں ہے لیکن وہ ایمان کا دکھاوا کرتا ہے مصلحت اور منفیت کی وجہ سے۔ جیسے کچھ لوگ جاسوسی کرتے ہیں مسلمانوں میں گھس کر، ان کے پاس ایمان نہیں ہوتا لیکن وہ دکھاتے کیا ہیں کہ میں خدا و رسول کا ماننے والا ہوں۔ اسی طرح منافق بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کے دل میں پورا ایمان نہیں ہوتا لیکن دکھاتے اس طریقے سے ہیں کہ وہ بہت ہی متقی اور پرہیزگار ہیں۔ اسی طرح بہت زیادہ لوگ ایسے ہیں کہ ایمان تو ان کے صرف زبان پر ہوتا ہے، یہ بھی ایک ریا ہے۔ دوسری ریا کیا ہے کہ جو انسان عبادات میں انجام دے، نماز و روزوں میں، حج میں، خیرات میں۔ حج کریں گے تو
صرف اس لیے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں گے، روزہ رہیں گے تو روزے دار کہیں گے، اور نہیں رہیں گے تو پھر لوگ کیا کہیں گے۔ انسان کی خوشی اور انسان کی رضایت اس میں شامل ہوتی ہے۔ اسی طرح قرآن بھی دیکھیے، آج کل بہت سے اچھے اچھے قاری ہیں، تو یہ قاری کس کو خوش کر رہے ہیں؟ لوگوں کو خوش کرتے ہیں، لیکن ان کی نیت کے اوپر بھی بہت سا دار و مدار ہے۔ لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ قرات جو ہوتی ہے وہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھی ہوتی ہے۔ پھر ریا عبادتی مسائل کے علاوہ ریا ہو سکتا ہے، جیسے بہت سے افراد ایسے ہیں جو دکھاوے کے لیے سمپل کپڑے پہنتے ہیں، یا کچھ ایسے ہیں کہ دکھاوے کے لیے بہت ہی بہترین کپڑے پہنیں گے، ان کی باتوں میں ریاکاری جھلکے گی۔ اور اسی طرح جو بھی دوسرے وہ کام کریں گے، اپنے علم کا اظہار کرنے کی کوشش کریں گے، اپنے فصاحت و بلاغت کا اظہار کرنے کی کوشش کریں گے، یہ سب ریاکاری ہے۔ آئیے چلتے ہیں ایک صلوات پڑھے بر محمد وآل محمد۔ ریا کے متعلق قرآن کے اندر کیا آیات ہیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ آیت ہے سورہ بقرہ کی 264، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر فمثلہ کمثل صفوان علیہ تراب فأصابہ وابل فترکہ صلدا لا یقدرون علی شیء مما کسبوا واللہ لا یہدی القوم الکافرین۔ اس آیت میں بہت ہی کھلے الفاظ میں بتایا گیا ہے کہ ریاکاری کیا ہے، اور اس کی مثال بھی، بہترین مثال بھی دی گئی ہے۔ کیا کہا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں سے۔ یہ آیت جو خطاب کر رہی ہے ایمان والوں کو خطاب کر رہی ہے کہ اے ایمان والوں، لا تبطلوا صدقاتکم، تم اپنے صدقات کو باطل مت کرو، ضائع مت کرو، بالمن والاذی، احسان دکھا کر اور ایذا پہنچا کر صدقات کو باطل مت کرو۔ کس طرح؟ صدقہ وہ ہے جو بھی ہم نیک کام کرتے ہیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، یا ہم جو بغیر سود قرض دیتے ہیں، یہ بھی صدقہ ہے، کیونکہ صدقے کے اپوزٹ آیا ہے سود۔ قرآن کی ایک آیت میں آیا ہے کہ سود گھٹتا ہے، صدقہ بڑھتا ہے۔ تو یہ جو سب صدقات ہیں، صدقہ کرنے کے بعد، یعنی کوئی کار خیر کرنے کے بعد، یا کسی کے اوپر کوئی احسان کرنے کے بعد اگر کوئی احسان جتاتا ہے تو بھی اس کو اذیت ہی ہے، اور احسان جتانے کے بغیر بھی اذیت دی جا سکتی ہے۔ اسی لیے دونوں لفظ یہاں پر آئے ہیں، بالمن والاذی، یعنی تم احسان جتا کر بھی اپنے صدقات کو، اپنے کار خیر کو برباد مت کرو، اور اس کو ایذا پہنچا کر بھی۔ ایذا کس طرح پہنچایا جا سکتا ہے؟ اگر کوئی کسی کو قرض دیا بھی ہے تو وہ اگر پھر دوسروں سے کہتا پھرے، یا اسی کو پھر ستائے کہ جلدی میرا قرض واپس کر، یعنی اس طریقے سے ایک ایذا دینا اور احسان جتلانا، بات میں اگر نکلی تو پھر ہم نے تیرے پر یہ احسان کیا تھا، تو اس طریقے سے اگر کوئی کرتا ہے تو پھر اس کا جو کار خیر ہے وہ باطل ہو جاتا ہے، کیونکہ صاف لفظوں میں قرآن کہتا ہے لا تبطلوا، تم باطل مت کرو، صدقاتکم، تمہارے صدقات، بالمن والاذی، احسان جتلا کر یا کسی اور طریقے سے اس کو ایذا پہنچا کر۔ پھر یہاں پر اور اس کی وضاحت کی گئی ہے آگے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس، اس انسان کی طرح جو مال تو خرچ کرتا ہے، مال تو دیتا ہے، لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے، یا دے کر دکھائے گا یا دینے کے پہلے دکھائے گا، یعنی دکھاوا کرے گا، تو اس انسان کی طرح، ان لوگوں کی طرح تم اپنے صدقات کو باطل مت کرو۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا ریا کے ساتھ جو بھی نیک عمل انجام دیا جائے وہ باطل ہے۔ کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور ایمان نہیں رکھتے اللہ پر اور آخرت پر۔ یہاں دو باتیں ہو سکتی ہیں، یا تو یہ کہ وہ ریا کرتے ہیں اور لوگوں کو مال دیتے بھی ہیں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اور ان کے پاس کوئی ایمان بھی نہیں رہتا، اور نہ دنیا اللہ پر ایمان رہتا ہے، نہ آخرت پر ایمان رہتا ہے۔ ایک یہ، یا یہ کہ یہاں پر کافر کی بات ہو رہی ہے،
जो अल्लाह पर भी ईमान नहीं रखता और आखिरत पे ईमान नहीं रखता, उसकी तरह उसके भी अमाल बातिल हैं, और उसका बातिल है जो रिया से काम लेता है। अब यहाँ पर मिसाल दी है, कुरान ने खुद मिसाल दी है इसी आयत में, फमसलहु, मिसाल के तौर पर मिसाल दी है, कमसल सफवान। सफवान कहते हैं चट्टान को, यानी जो पत्थर होता है, बड़े बड़े पत्थर होते हैं, चिकने पत्थर होते हैं, जिसमें धूल जमती है। फमसलहु कमसल सफवान अलैहि तुराबुन, उस पर मिट्टी जम गई। फअसाबहु वाबिलुन, तो उसको आट मिले, फअसाबहु आ मिले, या उस पर बरसे क्या, वाबिल। वाबिल किसको कहते हैं, जोर की बारिश को। देखिए अरबी की यही खासियत है कि अरबी में अगर हम उर्दू में बारिश को कहेंगे तो एक ही लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे बारिश, लेकिन अरबी में ऐसा नहीं। अगर बारिश धीरे आ रही है तो उसको एक अलग लफ्ज़ है, ज़ोर से आती है तो उसको एक अलग लफ्ज़ है, इस तरीके से। तो वाबिलुन कहते हैं ज़ोर से बारिश का आना। तो असाबहु वाबिलुन का मतलब ये हुआ कि उस पत्थर पर ज़ोर की बारिश अगर पड़ती है तो क्या होता है, उसके ऊपर जो धूल होती है वो निकल जाएगी। फतरकहु सल्दा, तो उस पत्थर को किस तरह छोड़ेगी, साफ करके छोड़ेगी। तो जिस तरह बारिश आने से उस पत्थर के ऊपर की जो गर्द व गुबार है वो साफ हो जाती है, उसी तरह रिया से काम लेने वाले इंसान का अमल उसी तरह ज़ाया हो जाता है और वो बिल्कुल साफ हो जाता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। एक सलवात पढ़े। फिर आगे आयत कहते हैं, ला यक़दिरूना अला शय्इन मिम्मा कसबू, उससे जो उसने कमाया है उससे कुछ हासिल नहीं है, उसकी कोई कुदरत नहीं है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। वल्लाहु ला यहदिल कौमल काफिरीन, अल्लाह काफिरों को कोई हिदायत नहीं देता। इस आयत से आप समझ गए होंगे कि जो सदक़ात हैं, यानी जितने भी नेक काम हैं वो रिया से करेंगे तो वो बातिल हैं, उसका कोई फायदा हासिल होने वाला नहीं है। जिस तरह से एक पत्थर पर पड़ी गुबार बारिश से साफ हो जाती है, उसी तरह नाम आमाल से वो भी साफ हो गया है। एक सलवात पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। दूसरी आयत यहाँ पर यह है कि वमा उमीरु इल्ला लियअब्दुल्लाह मुखलिसीन लहुद्दीन हुनफा, यानी उनको हुक्म नहीं दिया गया मगर इबादत करें मुखलिस। देखिए रिया का ऑपोजिट है मुखलिस, मुखलिसाना तौर पर, यानी खालिसाना अल्लाह का होकर अल्लाह के लिए तुम युकीमुस्सलात, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, यही मजबूत दीन है, ज़ालिका दीनुल क़य्यम। तो यहाँ पर जो बात पहले हुई रिया की, उसका ऊपर जो है मुखलिसाना तौर पर अल्लाह ने हुक्म दिया है कि तुम जो भी काम करो वो मुखलिस होकर करो, सिर्फ अल्लाह के लिए करो, यही मजबूत दीन है। एक और आयत हम लेकर आगे बढ़ेंगे, इन्नल मुनाफिकीना युखादिऊन अल्लाह, मुनाफिक के बारे में आया है जो दिखावा करते हैं अपने कामों का, कि गोया वो अल्लाह से धोखा कर रहे हैं। युखादिऊन अल्लाह व हुवा खादिऊहुम, और अल्लाह भी उनसे धोखा करेगा, यानी वो असल में खुद को धोखा दे रहे हैं। समझ रहे हैं कि हम मोमिनों को धोखा दे रहे हैं, हम अल्लाह को धोखा दे रहे हैं, हमारे बारे में कोई नहीं जानता, लेकिन असल में होता क्या है कि वो खुद को धोखा देते होते। व इज़ा क़ामू इला सलाती क़ामू कसाला, जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो बहुत सुस्ती से खड़े होते हैं, यानी उनको ज़्यादा नमाज से लगाव नहीं रहता, और वो अगर दिखावे के लिए भी खड़े होते हैं ताकि लोग देखें कि हम भी मुसलमान हैं, हम भी बहुत ज़्यादा मुत्तकी हैं, तो वो सुस्ती से खड़ा होते हैं। युराउन नासा, लोगों के दिखाने के लिए, वला युज़कुरुना अल्लाह इल्ला क़लीला, और अल्लाह को याद नहीं करते मगर थोड़ा। सलवात पढ़े। आपने कुरान की आयत सुनी, उसमें जो रिया के मुतालिक और मुखलिसाना तौर पर अमल करने के मुतालिक आपने देखा। सिर्फ एक हदीस लेकर हम आगे बढ़ते हैं कि हदीस में क्या आया है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं हदीस कुदसी में, क़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ल अना अगना शुरका, कि अल्लाह ने फरमाया कि मैं बेनियाज हूँ इन शिरक करने वाले से, अन शिरकी फमन अमिला अमलन अशरका फीही गैरी फाना मिन्हु बरीउन फहुवा लिल्लज़ी अशरक, यानी जो भी शरीक करेगा यानी रियाकारी करेगा तो
ہم اس کا عمل اسی کی طرف پھیر دیتے ہیں جس کے لیے اس نے وہ عمل کیا ہے، ہم اسے بری ہیں. یعنی اللہ سے اب ثواب کی امید نہ رکھیں بلکہ اسی سے رکھیں جس کے لیے تم انجام کام دے رہے ہو. تو دیکھا آپ نے کہ یہ حدیث اور قرآن کی آیات سے یہ معلوم ہوا کہ ریاکار کا کوئی بھی کام قابل قبول نہیں ہے. تو اگر یہ اتنی بڑی بیماری ہے تو پھر جیسے کہ ہم بتاتے آ رہے ہیں کہ اس کے راہ حل کیا ہے، اس کا درمان کیا ہے، اس کا علاج کیا ہے. تو اس کا علاج ہم اس طریقے سے بتائیں گے کہ پہلے تو انجام امور عبادی در، یعنی انسان کو چاہیے کہ جو بھی کام کرے کوشش کرے کہ وہ اکیلے میں کرے، یعنی کوئی اس کو نہ دیکھتا ہو، اس طریقے سے کریں، کوشش کر کے دیکھیں. اگر اس کے اندر دکھاوا ہے بھی اور اس کو وہ چھوڑنا چاہتا ہے تو اس طریقے سے وہ ایک پریکٹس کر سکتا ہے. پھر جو اس کے انجام کار ہیں اس پر اس کو وہ معلومات کریں کہ اگر میں ریاکاری کروں میرا کیا انجام ہوگا، یعنی کیا آیا مجھے ثواب ملے گا اس کا یا نہیں. تیسری طریقہ یہ ہے کہ یہ جو بیماری ہے اس کو سمجھے کہ یہ بہت بڑا مرض ہے اور اس کی دوا حتماً مجھے کرنا ہے. یہ جیسے کہ اگر کوئی کہہ دے آپ کو کہ آپ آج کل جو ہوتا ہے کہ جیسے آپ چیک اپ کرانے جاتے ہیں، ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ کا 78%، 80%، 90% بلاک ہے، اگر آپ اس طریقے سے گھر جائیں گے تو پھر واپس چلنا پھرنا مشکل ہو جائے گا، تو ہم ڈر جاتے ہیں، اس کو آپریشن کراتے ہیں. اسی طریقے سے ہم کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ کتنی بڑی بیماری ہے جو ہماری روح کو تباہ کرنے والی ہے، جلد سے جلد اس کا علاج کرنے کی کوشش کریں. پھر ان آیات و روایات جو معصومین سے ہیں اس کے اوپر بھی توجہ کریں. لیکن عزیزان گرامی اتنا آسان بھی نہیں ہے، کیونکہ ایک حکایت میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ اسی طرح کا ایک انسان تھا جو سوچتا تھا کہ میں اللہ کے لیے مخلصانہ طور پر کوئی کام انجام دوں. تو وہ جاتا تھا جب نماز پڑھنے کے لیے، تو اس کے جو شہر کی مسجد ہے وہاں پر تو اسے سب لوگ پہچانتے تھے، اس لیے اس نے ایک دن ایسی کوشش کی کہ میں جو دوسری جگہ پر مسجد ہے وہاں پر جاؤں گا اور وہ بھی رات کو جاؤں گا اور رات کو اللہ کی عبادت کروں گا بہت ہی مخلصانہ طور پر، خالصانہ طور پر. تو وہ جاتا ہے، جانے کے بعد اپنی عبادت کو شروع کرنا چاہتا ہے. اس وقت باہر بارش بھی ہو رہی تھی اور رعد و برق کی شدت بھی تھی، یعنی تھنڈر بھی ہو رہے تھے اور بجلیاں بھی ہو رہی تھی. تو ایسے عالم میں وہ اکیلا اندر جا کر عبادت کر رہا ہے. کچھ ہی دیر ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑی سی آواز آتی ہے باہر، ایسا لگتا ہے کہ جیسے کچھ ہل رہا ہے، گیٹ ہل گئی، اور اس کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی دوسرا بھی یہاں پر آیا ہے. اب وہ عبادت کرتے کرتے جب اس کو ایسا محسوس ہوا کہ کوئی اور بھی یہاں پر آیا ہے اسی طریقے سے شاید عبادت کرنے کے لیے، تو وہ بھی تھوڑا سا اور صحیح طریقے سے بیٹھ کر دعا وغیرہ نماز وغیرہ زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو دیکھیے یہ اتنا آسان نہیں ہے. تو صبح میں جب وہ واپس جانے کی کوشش کرتا ہے تو دیکھا کہ کوئی آدمی وغیرہ کچھ نہیں ہے بلکہ کالا کتا ہے جو اندر بارش کی وجہ سے اندر آیا تھا اور اسی نے کچھ وہ چیز گرائی تھی جس کی آواز اس کو آئی تھی. پھر وہ سوچنے لگا کہ وائے ہو مجھ پر، کیا میں نے رات بھر جو انجام عبادت دی اس کالے کتے کے لیے. عزیزان گرامی اس طریقے سے آپ کو ہم یہ کوشش کرنے کی کہہ رہے ہیں کہ تنہائی میں عبادت کریں، لیکن بہت ہی مخلصانہ طور پر عبادت کرنے کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ خلوت بھی ہو. انسان سب کے بیچ میں رہ کر بھی بغیر ریا کے کام کر سکتا ہے، بس اس کو اپنے دل کو بدلنے کی ضرورت ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام بھی جب نکلے تھے تو بہت سے لوگ ان کے ساتھ نکلے تھے. اب کس کے دل میں کتنا پیار تھا، کتنا خلوص تھا، یہ تو بعد میں پتا چلا. بہت سے لوگ بیچ میں واپس چلے گئے. کچھ لوگ یہ سمجھے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کہیں جا کر اپنا بسیرا کر لیں گے تو ہم بھی ان کے ساتھ کر لیں گے، لیکن پتا چلا کہ کربلا جان دینے کے لیے جا رہے ہیں تو پھر وہ واپس چلے گئے. کچھ ایسے بھی لوگ تھے کہ جیسے ہم نے بتایا کہ اپنا مال دینے کے لیے تیار ہو گئے لیکن جان دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، ایسے بھی لوگ تھے. تو ہر طرح کے لوگ، اللہ بہتر جانتا ہے ان کی دلوں کی بات. اور ایک چیز ہم بارہا کہہ رہے ہیں کہ جو معاویہ نے وصیت کی تھی یزید کو 4 لوگوں کے متعلق جن سے کوئی خطرہ نہیں تھا سوائے حسین کے، تو ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں. آج بھی ایسے بھی لوگ بہت پڑے ہوئے ہیں، دیکھنے میں تو وہ عالم ہیں، علماء ہیں، بہت بڑے بڑے عالم ہیں،
دیکھنے میں تو بہت ہی آپ کو بڑی بڑی داڑیاں نظر آئیں گی، بڑی بڑی ٹوپیاں نظر آئیں گی، جبے نظر آ جائیں گے، عمامے نظر آئیں گے، لیکن کتنا خلوص ان کے اندر ہے، کتنا خلوص ان کی مجالس میں ہوتا ہے، کتنا دکھاوا ہوتا ہے، کتنا اللہ کے لیے کرتے ہیں، کتنا دنیا کے لیے کرتے ہیں، یہ سب اب سمجھنا مشکل ہے۔ لیکن انسان پھر یہی بات آتی ہے کہ جو بھی دنیا کے لیے کرے گا یا تو وہ شرک کرے گا یا پھر اس کے اعمال نامے میں سے وہ مٹا دیا جائے گا۔ تو عزیزان گرامی، یہاں پر یہ بات ہے کہ انسان جتنا ممکن ہو سکے مخلصانہ طور پر اپنے کام کو انجام دے، تاکہ چاہے چھوٹا ہی عمل ہو، لیکن ضروری نہیں کہ آپ رات بھر نماز پڑھیں۔ 2 رکعت نماز بھی اگر آپ صرف اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ جو بھی ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہے گا اس کے لیے جنت ہے۔ تو بہت ہی صحابہ جو بیٹھے ہوئے تھے کہنے لگے کہ ایک مرتبہ کہنے سے جنت ہے؟ تو کہا ہاں، لیکن اس کی شرطیں ہیں۔ انسان جو لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب سمجھ کر لا الہ الا اللہ کہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی کوئی خدا نہیں۔ اب کوئی خدا نہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی دوسرا قانون بھی نہیں ہے، کوئی نظام بھی نہیں ہے، پورا نظام اللہ کا ہونا چاہیے، پورا قانون اللہ کا ماننا چاہیے، اور اس کے دل میں پھر دنیا بھی نہیں رہنا چاہیے، صرف اللہ ہونا چاہیے، لا الہ الا اللہ۔ اور پھر کسی اور کی محبت بھی اس کے دل میں نہیں ہونا چاہیے سوائے اللہ کے۔ تو یہ سب کے ساتھ اگر وہ لا الہ الا اللہ کہے گا تو اس کے لیے جنت ہے۔ تو امام حسین علیہ السلام نے بھی جو لوگ بچ گئے تھے ان کو اپنے جنت دکھا دی، یعنی اب ان کی جو جنت میں مقامات ہیں وہ دکھا دیے، کیونکہ امام حسین علیہ السلام نے دیکھ لیا تھا کہ ان کا خلوص کیا ہے۔ ایک سوال، آج جو مجھے مصائب پڑھنا ہے وہ حضرت قاسم کے ہیں۔ قاسم ابھی کمسن تھے، اجازت مانگنے کے لیے آئے تو حسین علیہ السلام نے ان کو گلے سے لگایا کر بہت رویا۔ چچا بھتیجے نے دونوں اتنا روئے کہ گش کھا کر گر گئے۔ مظلوم کربلا نے اجازت دینے سے انکار کیا۔ جب قاسم نے محسوس کیا کہ چچا کسی طرح جنگ کی اجازت نہیں دے رہے ہیں تو ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گئے اور سوچنے لگے، رونے لگے کہ اب کیا کرنا ہے۔ تو انہیں اپنے بابا کی ایک بات یاد آئی کہ بابا نے ایک تعویذ ان کے ہاتھ پر باندھی تھی اور کہا تھا کہ بیٹا جب کوئی مصیبت میں ہو تو یہ تعویذ کھول کر دیکھ لینا۔ قاسم نے جب اس تعویذ کو کھولا اور اس کی عبارت پڑھی جس میں لکھا تھا کہ اے نور چشم، جب میدان کربلا میں چچا حسین کو لشکر اعداء میں گھرا پاؤ تو ان پر اپنی جان فدا کرنا۔ جناب قاسم اس تعویذ کو لے کر اور اسی تعویذ کو وسیلہ بنا کر امام حسین علیہ السلام کے پاس پہنچتے ہیں۔ جب امام حسین علیہ السلام نے عبارت پڑھی تو اب اجازت دینے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ ایک مرتبہ اپنے بہن کو بلایا اور کہا اے بہن وہ لباس والا صندوق تو لانا۔ ایک صندوق لایا گیا جس میں کچھ لباس تھے۔ اس صندوق میں سے امام نے بھائی کی عبا نکال کر یتیم بھتیجے کو پہنائی اور بھائی کا عمامہ یتیم کے سر پر باندھا اور اپنے ہاتھوں سے گھوڑے پر سوار کیا اور کہا بیٹا جاؤ، میں تجھے اللہ کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ قاسم میدان میں آئے، عمر سعد کو مخاطب کر کے کہا اے ملعون تجھے شرم نہیں آتی؟ تیرے گھوڑے تو پانی پی رہے ہیں، تیرے لوگ تو پانی پی رہے ہیں اور آل رسول پیاسے ہیں۔ اے عمر سعد تجھے شرم نہیں آتی کہ تو پانی پی رہا ہے لیکن اولاد رسول پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ عمر سعد نے فوج کو خبردار کر دیا اس کا مقابلہ سب مل کر کرنا ورنہ تم میں سے کوئی بھی اس پر فتح حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں زاداروں، ادھر قاسم نے بلند آواز سے دشمن کو للکارا، حل من مبارز، ہے کوئی مجھ سے لڑنے والا تو آ جائیں۔ ایک مرتبہ مقابلہ شروع کیا، مقابلے کے لیے قاسم میدان میں آئے، لڑنے لگے تو کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ قاسم کے مقابلے میں آئے۔ ایک
پہلوان آتا ہے جس کو کوفہ اور شام والے 1000 لوگوں کے برابر سمجھ رہے تھے، تو قاسم نے اس کو بھی فنار کیا۔ اور پھر ایک اور پہلوان آتا ہے، اس کا نام ارسطو تھا، اس کے مقابلے میں آیا تو قاسم نے اس کو بھی واصل جہنم کیا۔ پھر قاسم نے لشکر اشقیاء پر جم کر حملہ کیا، مگر کچھ ہی دیر میں قوم اشقیاء نے ہر طرف سے جم کر حملہ کیا۔ تیروں تلواروں کے اتنے زخم آپ کے بدن پر آئے کہ آپ گھوڑے کی زین سے زمین پر گرے۔ ہاں زاداروں، گرتے گرتے آپ نے چچا کو پکارا۔ چچا حسین نے دیکھا کہ ایک ملعون قاسم کا سر تن سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھ رہا ہے، تو امام حسین علیہ السلام آگے بڑھے۔ امام کو آتے دیکھ کر ادھر کے گھوڑے ادھر اور ادھر کے گھوڑے ادھر دوڑنے لگے۔ پھر کچھ دیر بعد امام نے دیکھا کہ قاسم کا لاشا پامال ہو چکا ہے۔ ہاں زاداروں، حمید بن مسلم کہتا ہے کہ میں نے دیکھا مظلوم کربلا بڑی مشکل سے لاش قاسم کے ٹکڑوں کو جوڑ کر چادر میں جمع کیا اور اس خیمے میں لائے جہاں دیگر اہل بیت کے لاشیں رکھے ہوئے تھے۔ ماتم حسین۔